الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے روزہ دار بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ دینا اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا بلا شبہ ان بڑے اسباب میں سے ہے جن سے ثواب اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نیز خیر و برکت اور زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یعنی بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ یقیناً اسلام کے بڑے ارکان میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر دین کے ستون نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے کی تصدیق اور ظاہر و باطن کے ساتھ اس کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ صدقہ بندے کے لیے دلیل اور برہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقات اور زکوٰۃ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ نفس کو بخالت یعنی کنجوسی اور برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، خرچ کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور سماج میں محبت، تعاون اور رحم کرنے کو عام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جنت میں جانے اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اور اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ اور ایک روایت میں ہے، اس میں بھی حدیث پاک کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہیں کرے گا وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے یہ بھی ذکر فرمایا، اور اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ نفس
اور مال کی پاکی اور اس کی برتری کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ ابو کبشہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، ان سے مروی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ وقت پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا کرے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا پا جائے، اور اسی طرح اس کے نکالنے میں ٹال مٹول سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا ہوا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو جان لیجئے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، خاص کر ان فضیلت والے دنوں میں جن میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے مالوں اور روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صدقہ کرنے والے اپنے بندے اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔